خوش آمدید دوستو، میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ آج کا موضوع کچھ دوستوں نے کہا ہے کہ جی آپ یہ بتائیں کہ اتھارٹیرینزم اور ٹوٹیلیٹیرینزم میں کیا فرق ہے۔ ان دو میں جو فرق ہے یہ بتانے کے لیے پہلے جو آج کا 21 سینچری بلکہ 1945 جب سے یو این چارٹر بنا ہے اور اس کے بعد 1948 کے یونیورسل ہیومن رائٹس آئے ہیں اور اس کے بعد کئی اور کنونشنز اور ٹریٹیز آئی ہیں، رائٹس آف دا چائلڈ، ویمنز رائٹس، مائنورٹی رائٹس، بے تحاشا اور رائٹس آف نیچر، رائٹس آف اینیمل، یہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں یہ مانی جاتی ہیں کہ ان کا ہونا ضروری ہے۔ ملٹی پارٹی الیکشنز، فری اور فیئر الیکشنز، مذہبی آزادیاں، مذہب سے آزادیاں، یہ ساری آج کی ماڈرن ڈیموکریسی کا حصہ ہیں۔ اس نارم کو آپ کہہ سکتے ہیں دا آئیڈیل فارم۔ میکس ویبر ایک جرمن سوشیولوجسٹ تھے جنہوں نے آئیڈیل فارمز اور ان کی پھر حقیقت میں جیسے وہ ان پہ عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ سٹینڈرڈ بنایا ہے۔ تو ڈیموکریٹک رجیمز میں پلورلزم پہ بہت زور ہے۔ ڈیموکریٹک رجیم جو ہیں وہ ایک تو ہے نا اسٹیٹ اور ایک ہے لوگ، پیپل، سٹیزنز، ہاں جی، لیکن بیچ میں ایک اور بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے، وہ ہے سول سوسائٹی۔ اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے گورنمنٹ کے تین مشہور جو ہیں وہ فیچرز ہیں: لیجسلیچر، لا میکنگ، ایگزیکٹو، لا انفورسنگ، اور جوڈیشری، لا ایڈجوڈیکیٹنگ، کہ قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے یا نہیں۔ یہ تین جو ہیں فنکشنز اسٹیٹ کے ہیں، یہ ہر اسٹیٹ کرتی ہے، چاہے وہ ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہو یا وہ اتھارٹیرین ہو یا وہ ٹوٹیلیٹیرین ہو۔ یہ تین فنکشن، لا میکنگ، لا انفورسمنٹ اینڈ لا ایڈجوڈیکیشن۔ لیکن ڈیموکریٹک اسٹیٹ کے اندر دا رول آف لا، یعنی لوگوں کی مرضی سے حکومت بنتی ہے، قانون جو ہوتے ہیں وہ پبلک اوپینین کو بھی ریفلیکٹ کرتے ہیں اور لیجسلیچر کی ایڈوانس نالج کو بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ہے نارم جو آج کل یونیورسل ہو گیا ہے۔ دین واٹ از اتھارٹیرین؟ اتھارٹیرین بیسکلی ایک کنزرویٹو آئیڈیا ہے، ایک کنزرویٹیوزم جس میں یقین ہے کہ عام لوگ جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں فیصلے کرنے کے۔ یعنی اس کی کئی وجہ ہو سکتی ہیں کہ ان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، وہ ان کے پاس وہ کلچر نہیں ہے، سویلائزیشن کی اویئرنیس نہیں ہے۔ تو ابو سے، فرام ابو جو رولنگ پاور ایلیٹ جو فیصلے کرتی ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں ان اے وے آر اتھارٹیرین۔ عوام کی رائے کے بجائے جو رولنگ ایلیٹ ہے نا، پاور ایلیٹ، وہ جو فیصلے کرتی ہے وہ اتھارٹیرینزم کے فارم میں۔ اچھا، اتھارٹیرینزم کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ مونارکیکل رجیم جو ہیں، یعنی بادشاہوں کی ایبسولوٹ کنگ، جہاں پہ بھی کنگ ہوں گے، دیٹ از اتھارٹیرین۔ آٹوکریٹک رجیمز ہوتی ہیں، آٹوکریٹک وہ جہاں پہ رولر کی ول جو ہے پریویل کرے۔ اتھارٹیرین یعنی جو ہم حکم دیتے ہیں اس کو مانو، یہ تمہارے بیسٹ انٹرسٹ میں ہے۔ تو یہ ہیں اتھارٹیرین رجیمز۔ ان میں تین چار چیزیں جو ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں۔ پولیٹیکل اگر پلورلزم ہے تو وہ لمیٹڈ ہوتی ہے، اس پہ نظر رکھی جاتی ہے۔ مثلاً ہم دیکھتے ہیں سنگاپور، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بینیولنٹ ماڈرنائزنگ اتھارٹیرین رجیمز آئیں۔ ملٹری رجیمز بھی اتھارٹیرین ہوتی ہیں، کچھ ڈائریکٹلی اوپریسو ہوتی ہیں، کچھ اپنا کیا کہتے ہیں ماڈرنائزنگ بھی ہوتی ہیں۔ ایوب خان اور مصطفیٰ کمال پاشا کی جو ملٹری رجیمز تھیں ان کو ماڈرنائزنگ رجیمز بٹ اتھارٹیرین رجیمز
جس میں پبلک اوپینین اپوزیشن کو دبا کے آپ پبلک کے بیسٹ انٹرسٹ میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ فیصلے لے رہے ہیں. دا سیکنڈ از پولیٹیکل لیجٹمیسی، یعنی بجائے ریزنڈ آرگیومنٹ کے آپ ایموشنز پہ پلے کریں، آپ پیٹریوٹزم کا بار بار نام لیں اور ہر اپنے اپوننٹ کو آپ کہنا شروع کر دیں کہ یہ تو اینٹی اسٹیٹ ہے، یہ پاکستان کے یا کسی اور ملک کے سروائیول کے خلاف ہے. یہ آپ اکثر پاکستان میں دونوں طرف سے اینٹی اسٹیٹ ہونے کی جو الزام ہے نا، یہ لگتا رہتا ہے، بجائے یہ کہ اپوزیشن کا ایک پورا آفیشیل رول ہے اور حکومت کرنا ان کا حق ہے جن کے پاس میجورٹی ووٹ ہو. بٹ اس ڈسٹنکشن کو نہیں سمجھا جاتا. اف آئی ایم ان پاور تو میرے خلاف جو ہے اس کو دبا کے رکھنا میرا حق ہے. اس کو میں کہتا ہوں اورنگزیب ٹائپ ڈیموکریسی پاکستان میں اگر ہوتی بھی ہے تو اس قسم کی ہوتی ہے. حکومت کے خلاف جو بھی کھڑا ہوتا ہے اس کو سپریس کرنے کے لیے جسٹیفیکیشن ہمیشہ ہوتی ہے یہی کہ یہ اسٹیٹ کے انٹرسٹ کے خلاف ہے. ایک اور ہے کہ زیادہ تر اس میں لیجسلیچر اور جوڈیشری سے زیادہ جو ایگزیکٹو ہے نا، یعنی حکومت، گورنمنٹ، اس کے پاس بہت زیادہ پاور ہوتی ہیں، آربیٹری پاورز. وہ کئی فیصلے کرتی ہے اور بعد میں لیجسلیچر کو مجبور کیا جاتا ہے کہ ان کو مانے، یا اگر وہ ڈیموکریٹک فیصلے نہ بھی ہوں. پاکستان میں آپ دیکھیں، پاکستان بننے کے بعد جو پہلا فیز تھا پاکستان کا، وہ اتھارٹیرینزم وہاں سے شروع ہو جاتی ہے. بجائے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ فیصلے کرے اور امپلیمنٹ کرے اپوزیشن کو رسپیکٹ کرتے ہوئے، ہمارے گورنر جنرل یا اپنا محمد علی جناح نے ساری وہ پاورز ایکوائر کر لیں جو وائس رائے کے پاس نہیں تھیں. میں نے یہ کئی دفعہ سٹوری بتائی ہے. انہوں نے الیکٹڈ گورنمنٹس ڈسمس کر دیں، ایسٹ پاکستان میں جا کے ڈکلیئر کر دیا کہ اردو ول بی دا نیشنل لینگویج، جبکہ بنگالیوں کو اردو آتی نہیں تھی. لیاقت علی خان کے زمانے سے مشہور ہو گیا جھرلو چرانا. ہاں جی، قیوم خان اور اس قسم کی جو حکومتیں آئیں اور پھر ون یونٹ جیسے بنا، وہ ڈنڈے سے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. تو پاکستان میں الیکشن ہونے کے باوجود اتھارٹیرینزم ساتھ ساتھ چلی. پاکستان کی مثلاً جو الیکشنز ہوئے، بے نظیر بھٹو نواز شریف 2 سال نکال دیا. کس نے نکالا؟ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اور چند سینئر بیوروکریٹس نے. غلام اسحاق خان کا نام لیا جاتا ہے. تو اتھارٹیرین ازم جو ہے اس میں الیکشن بھی ہو سکتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز بھی ہو سکتی ہیں، لیکن جو ان کے ایکسیپٹڈ فنکشنز ہیں نا وہ نہیں ہوتے. اور جو فائنلی میں نے بات کرنی ہے کہ جو سول سوسائٹی ہے وہ ہمیشہ اسٹیٹ یا گورنمنٹ اس کو کنٹرول کرنے کے میں رہتی ہے. مطلب جو ہوتے ہیں یہ ٹی وی چینلز، یہ وہ اکثر جو ہے اگر وہ کرٹیسزم کریں تو ایسے جرنلسٹوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. یہ تو خیر کئی ملکوں میں آج ہوتا ہے. سو اتھارٹیرینزم جمہوری اسٹیٹس میں بھی آپ کو نظر آ جائے گی. لیکن ڈیموکریسی کے اندر روبسٹ اپوزیشن کا چانس ہوتا ہے، سول سوسائٹی بہت سٹرونگ ہوتی ہے. اب یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ پاکستان میں سول سوسائٹی کتنی سٹرونگ ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان کبھی ٹوٹیلیٹیرین اسٹیٹ نہیں بن سکا. اس میں ایک قسم کی اوپننیس ہمیشہ رہی ہے. تو پاکستان از اے گڈ ایگزامپل اور بیڈ اور این ایگزامپل، لیٹس سے گڈ بیڈ چھوڑ دیں، آف اے ٹوٹیلیٹیرین ٹائپ آف اسٹیٹ جو ڈیموکریسی ہوتے ہوئے بھی اتھارٹیرینزم پریکٹس کرتی رہی ہے. اب واٹ از ٹوٹیلیٹیرینزم؟ یہاں پہ بڑا انٹرسٹنگ فرق ہے دونوں کے اندر. ٹوٹیلیٹیرین اسٹیٹ کے اندر جو ڈسٹنکشن ہے نا بٹوین دا اسٹیٹ اینڈ دا پاپولیشن،
تو ہوتی ہے، لیکن بیچ میں سے سول سوسائٹی غائب ہو جاتی ہے. سول سوسائٹی یعنی سارا کچھ کنٹرول ہوتا ہے اسٹیٹ کا، اور تو اور انٹرٹینمنٹ بھی، سنیما بھی جو وہ ہوتا ہے کنٹرول، سائنس اور یہ جرنل جتنے ہیں یہ سب پہ اسٹیٹ جو ہے وہ سول سوسائٹی کو اڑائی دیتی ہے. یعنی نو کریٹیسزم از الاؤڈ. دا اسٹیٹ دین بیکمز دا بگ فادر، اور وہ ایسا بگ فادر ہوتا ہے جو زندگی کے ہر کونے کے اندر جا کے انٹرفیئر کر سکتا ہے. مولانا مودودی کی اگر آپ کتاب پڑھیں، ہاں جی، کتابیں پڑھیں بلکہ، تو ہی واز ویری مچ ان فیور آف ٹوٹیلیٹیرنزم. انہوں نے کہا جی اسلامک اسٹیٹ جو ہے وہ تو فاشسٹ اسٹیٹ اور اسٹالنسٹ کمیونزم کی طرح کی اسٹیٹ ہوتی ہے، جس میں پوری پاور اسٹیٹس کے پاس ہوتی ہیں، ایگزیکٹو کے پاس ہوتی ہیں، اور وہ اپنی مرضی سے سارے چینجز اسٹیٹ کی آئیڈیالوجی کے مطابق لا سکتے ہیں. نازیزم جو ہے وہ کلاسک کیس ہے فیشزم کا، کیونکہ جو نازیزم ہے اور فیشزم ہے اس میں تو یقین ہی یہ ہے کہ قدرت نے کچھ لوگوں کو رول کرنے کے لیے بنایا ہے، اور جن کے پاس رول کرنے کی پاور ہے ان کے پاس اتنا ہی حق ہے کہ دوسروں کو اپنی مرضی کے مطابق وہ جو چاہیں کر سکیں. تو رائٹ ونگ ٹوٹیلیٹیرینزم جو ہے وہ اس کی آئیڈیالوجی کے اندر ہی موجود ہے. اسلامک فنڈامنٹل اسٹیٹ جو ایکسٹریم ہوتی ہیں، ایران میں بھی جب آیت اللہ خمینی کے تو اپنی آئیڈیالوجی کو قائم کرنے کے لیے انہوں نے بے تحاشا جو اپوزیشن تھی مار دی. اس میں بہائی مار دیے، لبرل مار دیے، کمیونسٹ مار دیے، اور تو اور جو پارٹیاں ان کے ساتھ شروع میں آئی تھیں ان کو اڑا کے رکھ دیا. اس کے بعد خیر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایران میں الیکشن بھی آئے تو وہ کسی قسم کی اتھارٹیرین اسٹیٹ بن گئی. آپ پھر اگر وہاں سے اگر آپ آئیں سوویٹ اسٹیٹ کا فلسفہ ٹوٹیلیٹیرینزم نہیں تھا. وہ تو تھا کہ ہر انسان جو ہے وہ کلاس اپریشن سے اور ریپریشن جو ہوتی ہے مذہب کی اور سوسائٹی کی، اس سے آزاد ہو کے ورکرز بھی آزاد ہوں، ساری دنیا میں امن اور پیار ہو. لیکن جب سوویٹ اسٹیٹ بنی تو وہ سوویٹ سٹیزنز کی پاپولیشن سے اس طرح نہیں بنی، بلکہ 12,000 جو تھے وین گارڈ کمیونسٹ پارٹی کے، انہوں نے اسٹیٹ کیپچر کر لی. اور لینن نے شروع میں کوشش بھی کی کہ اپنا کئی ملکوں کو نے آزاد کر دیا، فن لینڈ، بالٹک اسٹیٹس جو ہیں یہ وہ. لیکن جب وہاں پہ سول وار ہوئی بٹوین دا وائٹس اینڈ دا ریڈ، اور اس کے بعد بے تحاشا قتل عام ہوا، یہ ہوا، تو لینن کے بعد اسٹالن نے سوویٹ اسٹیٹ کو بچانے کے لیے جو اقدامات کیے وہ ٹوٹیلیٹیرین تھے. نہ صرف یہ کہ بلکہ پارٹی کے اندر جو ان کو کسی پہ شک ہوتا تھا اس کا بھی برا حال کر دیتے تھے، بے تحاشا لوگ مارے گئے. سو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیفٹ ونگ ٹوٹیلیٹیرینزم جو مارکسزم سے انفلوئنس ہو کے آئی وہ بیسکلی اتھارٹیرین تھی کہ اسٹیٹ نوز واٹ از بیسٹ فار یو. کرشچوف کے آنے کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹالنسٹ ٹوٹیلیٹیرینزم کو کم کرتے کرتے اوپن کیا گیا. اور جب گارباچوف نے کوشش کی کہ ڈیموکریسی بن جائے گی، تو کیونکہ یہ سارا اتھارٹیرین تھا اور ایک زمانے میں ٹوٹیلیٹیرین تھا تو وہ کلیپس کر گیا. چائنا جو ہے اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں دونوں فیچرز مل جاتے ہیں. اگر سول سوسائٹی ہے تو بہت کمزور ہے. چائنا از بینیولنٹلی ٹوٹیلیٹیرین بھی آپ کہہ سکتے ہیں. انہوں نے غربت بھی ختم کی لیکن اپوزیشن کا کوئی چانس نہیں ہے. تو ویبر نے جب یہ ڈسٹنکشنز بنائی تھی نا، واٹ از ڈیموکریسی، واٹ از اتھارٹیرین، واٹ از ٹوٹیلیٹیرین، تو ایک ہوتا ہے آئیڈیل فارم، اس کی کریکٹرسٹکس آپ سمجھ جائیں. عملاً زندگی کے اندر جو پالیٹکس ہوتی ہے نا وہ آئیڈیل کو پورا فٹ نہیں اس کے اندر ہوتی. تو اتھارٹیرینزم از مور جنرل.
کئی جگہ آپ کو اتھارٹیرین فیچرز ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پروسیس میں بھی مل جائیں گے. جیسے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے کئی ملک میں بینیولنٹ اتھارٹیرینز ہی سمجھتا ہوں. جب میں ملیشیا اور سنگاپور میں تھا تو وہاں پہ بڑی پروگریس سارا کچھ، لیکن ایک ہی پولیٹیکل پارٹی جو ڈومینیٹ کرتی تھی، اور اگر ذرا اپوزیشن ہوتی تو ان کو وہ بڑا تنگ کرتے تھے. سو وہاں پہ اتھارٹیرین رجیمز آئیں جنہوں نے پروگریس کی. اتھارٹیرین رجیم جو ہیں بیسکلی وہ سمجھتی ہیں کہ ان کے پاس زیادہ عقل ہے، اور کیونکہ ان کے پاس زیادہ عقل ہے تو وہ اوپر سے جو حکم دیں ان کو آپ نے ماننا ہے. یہ بیسکلی ایک کنزرویٹو آئیڈیا بھی ہے کہ ہم بہتر جانتے ہیں، عام عوام تو بیوقوف ہوتے ہیں اور ان کو تو کوئی تمیز ہے نہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. ظاہر ہے ہماری جیسی سوسائٹیز میں جہاں ایجوکیشن بہت کم ہے، جہاں بہت زیادہ مذہبی جنون ہے، تو اتھارٹیرین کلچر تو بڑا نارمل ہے یہاں پہ ہونا. لیکن آپ کہہ سکتے ہیں ٹوٹیلیٹیرینزم جو ہے اس کے کلاسیکل اگزامپل نازی جرمنی، موسولینی کا پیریڈ، فیشزم کا، ایک حد تک اسپین کے اندر فرانکو کا جو وہ سول وار کے دوران اور اس کے بعد جیسی اسٹیٹ اس نے بنائی. بعد میں وہ ڈیموکریسیز بن گئیں، الیکشنز ہو گئے وہاں پہ. اور اسٹالنزم اور ماؤزے تنگ کے دوران بھی ٹوٹیلیٹیرین اسٹیٹس رہی ہیں جو بعد میں اتھارٹیرین ہو گئیں. اتھارٹیرین کے بعد سوویت یونین کلیپس کر گیا. اب پوٹن از این اتھارٹیرین رشین نیشنلسٹ. ٹھیک ہے. اسی طرح چائنا کے اندر جو کمیونسٹ پارٹی ہے اس کا رول جو ہے اتھارٹیرین ہے. یو کین سے کہ انہوں نے بہت غربت ختم کی. اور یہ میں نے کہا کہ اتھارٹیرین رجیم ضروری نہیں کہ وہ عوام کے دبا کے ہی رکھیں، عوام کے فائدے بھی پہنچا سکتے ہیں. مصطفیٰ کمال نے بہت بڑے چینجز ترکی میں لائے، لیکن تھرو اتھارٹیرین پروسیسز. اس میں اکثر ملٹری اسٹیٹ کے ساتھ مل کے اتھارٹیرین رجیمز میں جو ہے نا ریفارم پروسیس کو پروموٹ کرتی ہیں، اور ایڈمنسٹریشن یہ اور وہ. لیجسلیچر کمزور ہو جاتا ہے. جوڈیشری جو ہے اس کو تقریباً اسٹیٹ کی نظر جو ہوتی ہے اس کے مطابق ہی حکم دینا پڑتا ہے. پاکستان میں آپ کو یہ سارے فیچرز مل جائیں گے. تو یہ ہے فرق بٹوین ان اے ٹوٹیلیٹیرین اسٹیٹ دیر از اے اسٹیٹ اینڈ دیر از اے پاپولیشن. دیر از نو سول سوسائٹی ورتھ دا نیم. جو بھی ہوتے ہیں اخبار چھپتے ہیں، اپنا ٹی وی چینلز ہوتی ہیں، سارا کچھ کنٹرولڈ ہوتا ہے بائی دا اسٹیٹ، اور جو اسٹیٹ چاہتی ہے وہی چیز لوگوں تک پہنچتی ہے. اگر سول سوسائٹی میں کوئی کوشش کرے اپوز کرنے کی تو اس کو بہت بری طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے ان اے ٹوٹیلیٹیرین اسٹیٹ. یہ فرق ہے. اتھارٹیرین اسٹیٹ میں سول سوسائٹی ہو سکتی ہے، ڈیموکریسی بھی ہو سکتی ہے، لیکن دونوں بہت کمزور ہوتی ہیں. اوپر سے حکم جو آتا ہے نا اس کو ماننا پڑتا ہے. سو تھینک یو ویری مچ. دیٹس واٹ آئی تھاٹ I needed to explain to my students and people who raise this question. All the best.